بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر اور اس کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کے معنی و مفہوم۔ امام ظاہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصل فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم بند فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کا یہ وجہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کو نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر الوارق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والوں کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقداس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایک آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب، حضرت زکریا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر اشک آیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقداس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کے 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اسے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقداس پرتِ مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 سال نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔